6 ایسے کام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو منع کیا ربیع الاول میں میلاد کے دنوں کے اندر، لیکن وہ 6 کے 6 کام ہم کرتے ہیں۔ میں ان 6 کام کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ نمبر 1 کام کہ ہمارے یہاں جتنی بھی محافل جو روڈوں کے اوپر، مین روڈز کے اوپر بلاک کر کے کی جاتی ہیں، گلیوں کے اندر، ایسے بازاروں کے اندر جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہاں پر محافل کا انعقاد کر دیا جاتا ہے۔ ایسی محافل سے متعلق احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ سے بھی ایک جگہ سوال ہوا کہ ہم سڑکوں کے اوپر جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے میلاد کی محفل کر دیتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا ناجائز کام اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک پر، خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے، دریاں بچھا کے، فرش کر کے کتاب پڑھنا، یہ حقوق عامہ کی دست اندازی ہوئی۔ شریعت میں اسی لحاظ سے راستے میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی، نہ کہ بازار کی سڑک پر مجلس کرنا۔ اسی طریقے سے امام احمد رضا خان صاحب یہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلوں کے اندر، رمضان کے دنوں کے اندر، یا اسی طرح بزرگوں کے عرس کے موقعوں کے اوپر یہ جو چراغاں کی اتنی کثرت کر دی جاتی ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، ایسے چراغاں سے متعلق احمد رضا خان صاحب کیا فرمایا کرتے تھے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 257 پر یہ سوال موجود ہے، اور اس کے جواب میں آپ جو اختتام کرتے ہیں اس سوال کا، آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر، ان اوکیشنز کے اوپر جو ہمارے یہاں سینکڑوں چراغ جلا دیے جاتے ہیں اور سجاوٹ کر کے لگائے جاتے ہیں، تحقیقی نظر میں دیکھا جائے گا بالکل یہ اسراف کے زمرے میں جاتا ہے۔ تیسرا وہ کام جسے امام احمد رضا خان صاحب سختی سے منع کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہ معمول بن گیا، اور وہ ہے کہ نعت خوانی کا ایسا انداز کہ جو بالکل ایک گانوں سے مشابہ ہوتا چلا گیا، بلکہ مشابہ کیا کہ بہت سی نعتیں ایسی ہیں کہ جو سننے میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گانا گایا جا رہا ہے یا نعتیہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، بلکہ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسی نعتیں جو مکمل طور پر گانوں کی طرزوں کے اوپر ہی بنا دی جاتی۔ علماء سے ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن میں احمد رضا خان صاحب کا اعلیٰ حضرت کا نظریہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک جگہ آپ سے سوال ہوا، اور سوال یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے میلاد پڑھتا ہے، اپنے ساتھ اس نے 2-4 لڑکے رکھے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی میلاد کی محفل ہے وہ چلا جائے، اپنے ساتھ لڑکوں کو بھی ملا لیتا ہے، وہ لڑکے سر سے سر ملاتے ہیں، اور اس انداز میں وہ نعت پڑھتا ہے۔ سوال میں مذکور ہے کہ اس انداز میں وہ نعت پڑھتا ہے کہ مجال ہے کسی کو کہ وہ نعت میں اور گانے میں کچھ فرق کر سکے، یعنی اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بالکل ایک گانا ہی چل رہا ہے، بلکہ دور سے سننے والا محسوس فرق بھی نہ کر سکے کہ گانا ہے یا نعت ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا پڑھنا ممنوع ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ گانا ہے۔ اور چوتھا کام جو ربیع الاول کے مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں مساجد کے اندر ہونے لگ گیا، جسے اعلیٰ حضرت نے سختی کے ساتھ منع بھی کیا، اور ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں کے اوپر، اور وہ کام یہ ہونے لگ گیا ہماری مساجد میں کہ مسجدوں کو جب سجایا جاتا ہے تو اندر جو محراب والی دیوار ہے، اور خاص طور پر محراب کے اندر بھی لائٹنگ کر دی جائے گی، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر کے بالکل ساتھ اوپر کر کے نالین شریف کا جو نقش ہے اسے بھی لائٹنگ کے ساتھ سجاوٹ کر کے بنا دیا جاتا ہے، اور کئی مساجد میں پورا سال یہ لگا رہنے دیتے ہیں، اور اکثر مساجد کے اندر صرف ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو محراب ہے اس میں لائٹنگ کرتے ہوئے نقش نالین شریف بنا دیا جائے، یا فقط لائٹنگ سجاوٹ کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پر اس چیز سے ممانعت کی ہے کہ مسجد کے اندر محراب والی جو پوری دیوار ہے، صرف محراب نہیں، سامنے والی پوری دیوار، اس کو کسی بھی طریقے سے سجاوٹ کر دی جائے، اور کوئی ایسی چیز اس میں رکھ دی جائے کہ جس سے نمازی کا دھیان اس کی طرف جا سکے گا اور نماز سے وہ مشغول ہو سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ سامنے والی محراب کی دیوار پر قرآن کی آیات لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ صحابہ کرام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے سامنے وہ سینگ تھے کہ جو مشہور تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جانور کی قربانی کی تھی، تو ان کے جو سینگ تھے، تو ان سینگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے ہٹوا دیا تھا۔ تو یہ چیز کو نقل کر کے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ چاہے کوئی متبرک چیز ہو جس کی نسبت ہو
کوئی بھی منسوب چیز انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت سے بھی ہو، نمازی کی محراب والی دیوار کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ وہ کام بھی ہمارے یہاں جاری ہو گیا کہ سامنے محراب والی دیواروں پر سجاوٹیں کر دی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز پر سختی سے ممانعت کی۔ اور پانچواں ایسا کام جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سختی سے منع کرتے چلے گئے، لیکن ہم باز نہیں آئے، ہم نے اس کی ضد پکڑی اور ضد کر کے ہم نے ایسا کیا کہ اب ہر طرف ایک ہی طور طریقہ چلنا شروع ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو نعت خوان ہیں وہ اجرت لیا کرتے ہیں، اور اگر ان کو کہیں اجرت نہ ملے تو شاید وہ کسی نعت خوانی میں شرکت بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں اس موضوع پر بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک سوال بیان کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے یہاں نعت پڑھنے والا ایک شخص ہے اور اس نے اپنے نعت پڑھنے کی فیس مقرر کی ہے 5 روپے، اور وہ 5 روپے فیس اس کو کہیں سے ملتی ہے وہ چلا جاتا ہے، اگر اسے فیس نہ ملے تو ایسی محفل میں وہ شرکت نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں احمد رضا خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ سائل کے بیان سے ظاہر ہو چکا کہ وہ شخص اپنی شعر خوانی کے، یعنی وہ جو اشعار پڑھتا ہے، اس شعر خوانی کی اور زمزمہ سجنی کی، یعنی جو غنا کرتا ہے، جو سر لگا کے نعت پڑھا، اس کی فیس لیتا ہے، یہ محض حرام ہے۔ پھر آگے آپ نے جملہ نقل کیا، لا یجوز الاجارہ علی شیء من الغنا ولا قراءۃ الشعر ولا اجر فی ذلک۔ انہوں نے کہا جو بھی اشعار پڑھنے کے پیسے لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، فیس لیتا ہے، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اس کی اجرت حلال ہوگی۔ بہرحال یہ موقف بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے۔